अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं सुबह उठी थी तो मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30। तो मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं आलू बनाती हूँ, साथ में रोटी बना लेती हूँ। तो खाना भी हम 12 तक खा ही लेते हैं, 12 बजे तक। अभी 10:30 हुए तो 11 बजे तक मैं खा लूँगी खाना दिन का। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था ना मैं लस्सी बनाऊँ, लस्सी के साथ रोटी खाऊँ। तो फिर घर में आलू गोश्त बना हुआ था, वो मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए सिर्फ आलू फ्राई कर लिए। आलू जो है उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, उन पे नमक लगाया, लाल मिर्च, सूखा धनिया लगा के थोड़ी देर के लिए उन्हें मैंने रख दिया था। फिर उन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था। और उस टमाटर को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और जो आलू है ना उनको इसमें डाल दूँगी। इस तरह थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डाल रही क्योंकि मैंने लाल मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, तो फिर खाए नहीं जाएंगे, इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही। वैसे हरी मिर्ची डालें ना तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे मैं बनाऊँ अगर लाल मिर्च में ना डालूँ ना तो हरी मिर्ची मैं टमाटर में डाल लेती हूँ, उनको भी इसके साथ ही ग्राइंड कर लेती हूँ, तो वो भी बहुत मज़े का फिर लगता है। तो मेरे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं निकालती हूँ। और मैंने प्लेट में ना ले लिए थे, कागज़ ले लिए थे, वो रख लिए थे क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो ऑयल जज़ब कर लेगा कागज़। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो नाश्ते की समझ नहीं आती बंदा खाए क्या है, गर्मी की वजह से कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। तो इस वजह से मैंने फिर सुबह नाश्ता नहीं किया था। कल भी मैंने सुबह नहीं किया था, कल मैंने सिर्फ दूध पी लिया था सुबह में और मैंने कुछ भी नहीं खाया था साथ। फिर मैंने 11:30 तक मैंने खाना खा लिया था, मैंने भी साथ कज़न ने भी। तो अभी फिर मैंने कहा चलो आज मैं और जल्दी थोड़ा सा खाना खा लूँगी। तो बस इसी तरह से रूटीन चल रही है। आप सुनाएं, आप लोगों की क्या रूटीन है? सुबह में कौन कौन क्या क्या नाश्ते में खाता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हो सकता है मैं भी आप लोगों को देख के वो खाने लग जाऊं, क्योंकि मुझे सुबह समझ नहीं आ रही होती मैं खाऊं क्या। और आजकल को इतनी बिज़ी रूटीन हुई है, एक तो व्लॉग्स बनाने होते हैं डेली, और अगर कोई घर में आ जाए या मुझे कहीं जाना पड़ जाए मेरा व्लॉग रह जाता है, तो मुझे टेंशन हो रही होती है कि मेरा हमें व्लॉग अपलोड करना था मैंने। तो फिर अब डेली करती हूँ ना, एक दिन भी अगर मेरा व्लॉग मिस हो जाता है तो मेरा दिल उदास हो जाता है कि आज मैंने क्यों नहीं अपलोड किया, करना था। तो बस खुद को इसी तरह बिज़ी रखती हूँ। और बिज़ी अगर आप लोग रहोगे, डिप्रेशन से दूर रहोगे। मुझे काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स आए थे कि हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन से कैसे निकलें। डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान हल जो है ना, आप बिज़ी रहें, ख़ुद को बिज़ी रखें, किसी न किसी काम में लगे रहें। जब तक आप फ्री नहीं होंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा आप कुछ सोचें या कुछ हो, आप बस उस काम की आपको टेंशन होगी। तो किसी न किसी काम में लगे रहें, खुद को बिज़ी रखें, तो पता भी नहीं चलेगा डिप्रेशन कहाँ गया। जितना डिप्रेशन मुझे है ना शायद ही किसी को। लेकिन अब मेरा पता है क्या होता है, मैं पूरा दिन व्लॉग्स बनाती रहती हूँ तो मुझे टेंशन होती है व्लॉग की, कि मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना है, इतने टाइम का व्लॉग रिकॉर्ड करना है, आज इतने मिनट का होगा, इतने मिनट का होगा, ये काम करना है, वो काम करना है। बस पूरा दिन मेरा इसी में गुजर सकता है ना, तो फिर नहीं समझ आती इतनी। तो यहाँ बातों बातों में हमारी रोटी भी बन गई, 2 रोटियाँ बनाई थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए। बाकी घर वाले तो बाद में खाएंगे, तो उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था तो मैंने भी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं साथ लस्सी बनाई है, थोड़ा सा सलाद काटा है, आलू बनाए हैं और साथ 2 रोटियाँ बनाई हैं। तो अभी हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। और लस्सी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है लस्सी। तो मुझे अम्मी ने दूध भिजवाया था तो मम्मी ने दही बनाया है और उससे ना लस्सी बनाई है फिर हमने। तो बहुत मज़े की होती है, मुझे दोपहर में खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद ना मेरा काफ़ी टाइम से ये काम पेंडिंग में था। मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करनी थी, जितने भी मेरे कमरे में दराज वगैरह हैं ना सबको मैंने साफ़ करना था। काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने ये साफ़ नहीं किए। इनकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, फुल भरे हुए हैं। तो पहले हमारे घर मेहमान वगैरह आए हुए थे, उस वजह से भी मैं इतना कमरे की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। तो अभी मैं कल देख रही थी, मैंने कहा सुबह कुछ भी हो जाए, रात को मैंने देखा, मैंने कहा मैंने हर हाल में साफ़ करने ही करने। तो ये सारी चीज़ें भी मैं निकालती हूँ और इनको साफ़ करके रखती हूँ। जो चीज़ें रखने वाली रखूँगी, बाकी जो चीज़ें नहीं यूज़ होने वाली उनको निकाल के फेंक दूँगी। काफ़ी लड़कियाँ मुझे कहती हैं आपके पास इतना ज़्यादा मेकअप है। अच्छा, मेरा मेकअप यहाँ नहीं पड़ा हुआ, मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ।
کچھ میرے پیلٹس وغیرہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر یہاں سے نکال دی ہیں. یا آئی شیڈو پیلٹس ہیں، کچھ نیل پینٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی ابھی میں سیٹ کر کے رکھتی ہوں. میرا سلون کا کام بھی ہے ساتھ، تو اس وجہ سے نا میرے پاس میک اپ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا سلون نہیں ہے، آپ گھر میں ویسے ہی آپ کو ضرورت ہوتا ہے جتنا آپ اتنا لیں، تھوڑا سا بس جو آپ کو ضرورت ہو. اگر میرے پاس زیادہ ہے تو اس وجہ سے کہ مجھے میرا پارلر کا کام ہے تو مجھے ضرورت پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس زیادہ ہے. اچھا، یہ میں نے ایک ڈراور خالی کیا، اس کو اچھے سے صاف کیا. پھر یہ ساری چیزیں میں نے کہا جو رکھنے والی ہیں سیٹ کر کے میں رکھتی ہوں. باقی ابھی میں نے اتنا زیادہ کلیرا جو مچایا ہوا تھا نا، وہ سارا میں نکال کے باہر رکھوں گی، اور دیکھ دی ان میں سے اگر کچھ چیزیں ضرورت ہے تو رکھوں گی، نہیں تو میں سارا کچھ پھینک دوں گی. ٹھیک ہے، کچھ میرا میک اپ کا سامان تھوڑا بہت یہاں پہ پڑا ہوا ہے، جو آج کل مجھے کہیں جانا ہوتا تھا تو میں جلدی سے نا یہیں سے لے کے کر لیتی تھی. اور لیکن ابھی اس میں بہت ہی زیادہ گند مچ گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا اب اس کو صاف کرنا ہی کرنا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر میں نے ابھی سامان رہا ہے یہ صرف ایک دراز کا ہے، تو یہ ابھی باقی کے نیچے جو چار ہیں نا ان کو خالی کروں گی تو پھر سمجھ آئے گی. اچھا، یہ جو اس طرح کے ڈرورز ہوتے ہیں میں کہتی ہوں یہ نہیں صحیح ہوتے، وہ جو نکل آتے ہیں نا، نکال کے کہیں اور بھی لے کے جا سکتے ہیں صاف کرنے کے لیے، وہ والے صحیح ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کو کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ صحیح نہیں لگتی کیونکہ اس سے نا اس طرح صفائی نہیں ہوتی، اچھے طریقے سے صفائی نہیں ہو سکتی. تو مجھے اس لیے یہ میں نے بنوائے، یہ خود ہی تھے، مجھے خود پسند تھے. یہ میری کزن ہے، اس کے بھی اس طرح کے تھے، اس نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ اس طرح کے نہ بنواؤ، یہ نا صحیح سے صاف نہیں ہوں گے. لیکن مجھے شوق چڑھا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں جی میں نے تو کروانے ہیں تو یہی کروانے ہیں. تو پھر میں نے یہ بنوا لیے، اور اب میں خود ہی پریشان بیٹھی رہتی ہوں کہ بھائی یہ کیوں بنوا لیا میں نے. تو پھر چلیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اپنی وینٹی بنواؤں گی، جو مجھے شوق ہے، جس طرح کی وینٹی مجھے پسند ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میں ویسی بنواؤں گی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے بنوائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو پھر جب بناؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا، یہاں پہ میں یہ اسپرے سے صاف کر رہی ہوں، اس اسپرے سے اتنے اچھے سے فرنیچر صاف ہوتا ہے نا، بہت اچھے طریقے سے، اتنی مزے کی شائن آ جاتی ہے فرنیچر میں. میں اسی سے صاف کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے مجھے کامنٹس آئیں گے کہ کون سا اسپرے ہے، تو میں نے آپ کو دکھا دیا. اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ لوگ بھی لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی قریبی اسٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اچھا، یہاں پہ نا میں نے پھر یہ جو میں نے باسکٹ رکھی ہوئی ہے، اس میں میں اپنی ساری اسکن کیئر رکھتی ہوں، جو میں رات میں بھی یوز کرتی ہوں، اور صبح کی اسکن کیئر ہے میری وہ میں اس میں رکھتی ہوں کہ میں آرام سے. ایک ٹنٹ میں نے رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں، ڈیلی میں ٹنٹ نہیں لگاتی. ویسے میں سردیوں میں لگاتی ہوں، لیکن گرمی ہے نا تو گرمی کی وجہ سے میں نہیں لگاتی. یہاں پہ کچھ میں نے 2 پرفیوم رکھے ہوئے ہیں، موئسچرائزر ہے میرا، روز واٹر ہے، کچھ سیرم ہے، ٹونر ہے، سن بلاک ہے، ویزلین ہے، اور بس یہی چیزیں ہیں. تھریڈ وغیرہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے یہیں پہ. اچھا، میں نے یہ ساری چیزیں سیٹ کر لیں. اس کے بعد جی یہ سائڈ ٹیبل، ان کو بھی میں نے بھی صاف کرنے لگی ہوں. اچھا، میں نے باقی کے جو یہی 2 ڈراور میں نے صاف کیے تھے، اس کے بعد میں نے نہیں صاف کیے کیونکہ مجھے امی کی کال آ گئی کہ مہمان آ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کزن ہے نا، ان کی شادیاں ہیں، تو انہوں نے انوائٹ کرنے آنا تھا. تو پھر میں جی فٹافٹ سے کمرے کی ایک ایک چیز کو صاف کیا، جھاڑو لگایا، کمرے سے پوچھا لگایا. بیڈ شیٹ ابھی چینج کرنے والی ہے، وہ چینج کروں گی. ٹیشو ختم ہوئے ہوئے تھے، یہ منگوائے ہیں، میں نے کہا ٹیشو بھی رکھ لوں، مہمان آئے تو پھر برا لگتا ہے ٹیشو نہ ہو. تو سارے کام ختم کر لیے، پورا کمرہ میں نے صاف کر لیا. ابھی میں خود اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرتی ہوں، فریش ہوتی ہوں، پھر آپ کو اپنا کمرہ دکھاتی ہوں. تو یہاں پہ میں فریش ہو گئی تھی، میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے، بیڈ شیٹ چینج کر لیا. آج میں نے یہ والی بیڈ شیٹ بچھائی ہے، اور کمرہ ماشاءاللہ میرا پورا صاف ستھرا ہو چکا ہے، اور کہیں پہ بھی آپ کو کچھ گند نظر نہیں آئے گا. تو اس ٹائم بہت ہی بکھرا ہوا تھا. پھر مجھے مہمانوں کا جیسے ہی پتہ چلا، میں نے کہا باقی کے کام میرے جو کمرے میں رہتے ہیں نا، میں وہ کل کر لوں گی، یا انشاءاللہ رات میں کر لوں گی. تو ابھی نا میں مہمانوں کی تیاری کرتی ہوں. میں نے ابھی بھیجا ہوا ہے جی کزن کو، وہ چیزیں وغیرہ لینے گیا ہے مہمانوں کے لیے. میں خود بھی یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہوں، کمرہ بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے، ایک کمرہ نہیں دونوں ریڈی ہو گئے. دوسرا بھی بہت گندا ہوا تھا، ہاں 2 دن ہو گئے میں نے صفائی نہیں کی تھی اس میں، تو اس کی بھی صفائی ابھی کی ہے. ساری ڈسٹنگ کی ہے. اس کے بعد میں نے جھاڑو لگایا، یہاں سے بھی پوچھا لگایا ہے، ساتھ کزن بھی لگی رہی ہے، ہم دونوں نے مل کر صفائی کی ہے. تو جلدی کام بھی ختم ہو گیا ہے.
اتنی سخت مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے کیونکہ میں نے کھانا بہت جلدی کھا لیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ابھی مجھے اتنی سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ابھی 4 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں پہلے نا دیکھتی ہوں اگر مجھے کچھ کھانے کو ملتا ہے تو میں وہ کھاتی ہوں، اور اس کے بعد پھر باقی کے کام کریں گے۔ کمرے تو خیر دونوں سیٹ ہو کے ہیں، اگر مہمان آئیں گے تو ابھی ٹینشن نہیں ہے۔ میری کزنس کی شادی بھی ہے اور میں نے شاپنگ بھی کرنی ہے، تھوڑی بہت کرنی ہے۔ کپڑے وغیرہ تو میرے پاس ہیں، باقی تھوڑی بہت چیزیں لینی والی ہیں وہ لینی ہے، مارکیٹ بھی جانا ہے، تو دیکھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ ولاگ میں شیئر کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ۔ لائٹس میں نے اس کمرے کی آف کر دی، ابھی دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، یہاں سے بھی لائٹس آف کرتی ہوں، باہر جاتی ہوں، پہلے کچھ کھاتی ہوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کوئی اور کام ہو تو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باہر میں آئی تو میری مامی نے نا کچالو بوائل کیے تھے تو وہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، کہہ رہی تھی آ جاؤ کھا لو، تو میں تھی کزن ہم دونوں کو آواز دے رہی تھی۔ لیمن ہم نے اپنے پودے سے فریش توڑے، وہ ڈالے، اوپر چاٹ مسالہ ڈالا، اور ابھی ہم لوگ کھائیں گے کیونکہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملوں گی۔ زندگی رہی تو انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیجیے گا، مجھے بتائیے گا میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اچھا لگا تب بھی بتائیے گا، نہیں اچھا لگا تب بھی بتا دیجیے گا، اور اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ میری ہر ویڈیو کو پلیز شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو کل پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔